اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی، قسط نمبر 12۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خراٹ مرازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں سے روپوش ہوئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں سے روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی کوئی چیخ نہیں نکلی۔ خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بند سے اپنا خنجر بھی نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا خنجر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹنے لگی۔ اس عظیم جاسوس کی منزل تھوڑی بہت قریب تھی لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ وہ مسلسل علی ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی بن سفیان کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑی ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ لڑکی نے نخیف سی آواز میں کہا، تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ زکوئی۔ علی نے کہا، پہلے میری بات سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چگے بادامی رنگ کے ہیں۔
ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے، وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان، آپ کی سلطنت صحت خطرے میں ہے، ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوی پر غشی طاری ہو گئی۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی، زکوی کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے زکوی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی، ناجی نے زکوی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی تو اسی وقت فوجی وہاں دوڑا دیے گئے۔ زکوی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کے سینے اور پیٹ پر کیے تھے۔ زکوی کا خون نہیں روک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے بہہ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، اے کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوری نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوی کا سر ایک طرف ڈھک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ آدھے نیم مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔